جی اسپیکر صاحب دیکھیں، ہم نے 3.5 سال میں بڑے شہروں سے آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اس وقت میں یہ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ پنجاب سمیت، اسلام آباد سمیت اور خیبر پختونخوا سمیت کوئی فیکٹری، کوئی مل ہم ایسی الاؤڈ ہی نہیں کر رہے جس نے اپنی ایئر کوالٹی اور اپنی جو چمنی سے ان کے دھواں نکلتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک یونٹ نہ لگایا ہو. ہم اس کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں. سیکنڈ، جتنی بھی ہماری آئل ریفائنری ہیں ان کو ہم نے 3 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر ٹیکنالوجی کے اوپر لے کر آئیں. پارکو، بائیکو، اٹک بہت بہتر ہمارے ساتھ کمپلائنس کر رہے ہیں، مزید بھی امید ہے کہ وہ بہتر کر لیں گے. ایئر کوالٹی کے لیے پنجاب کے اندر اسپیشلی جو ہمارا ایکٹ ہے 1958 کا کلامٹی اور ڈیزاسٹر کا، یہ پی ڈی اے میں نے اس کو الرٹ کر دیا ہوا ہے اور اس وقت جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں یعنی ہم نے اسموک کو اور ایئر پولوشن کو آفت میں قرار دے دیا ہے. تو اس کے تحت جو ہماری جو برک کلز ہیں، اسپیکر صاحب جی اسپیکر صاحب برک کلز ہے پاکستان کے اندر جو اینٹوں کے بھٹے چلتے ہیں 70 سالوں سے موجود ہیں، اس سے پہلے سے بھی موجود ہیں، لیکن ہماری 3.5 سال کی حکومت میں 8,000 بھٹوں کو، 8,000 سے 10,000 بھٹوں کو پنجاب کے اندر ہم نے تمام کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کر دیا ہے. سندھ کی طرف، کے پی کے کی طرف ہم کوشش کریں. اسلام آباد کے اندر 20 سے زیادہ بھٹے ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کر دیے اور اگر کوئی بھٹا بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی کو انہوں نے ہمیں ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 ماہ میں 6 ماہ میں کنورٹ کر دیں گے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر، اس کے علاوہ ہم کوئی بھٹا چلنے نہیں دیتے ہیں. باقی شہروں کے اندر جو ہے گاڑیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پولوشن میں اضافہ ہے. گاڑیوں میں چونکہ پنجاب نے یہ ہم نے ہماری جتنی بھی ٹریفک پولیس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے ای پی اے نے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو گاڑیوں جو دھواں چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ ہم سڑک پہ نہ آنے دیں. لیکن اس کا لانگ ٹرم سلوشن یہ 2 طریقوں سے کہ یا تو ہم کوئی جی جاری رکھیے اپنی بات. جی آپس میں بات چیت نہ کریں، بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست پہ اور غور سے جواب سنیں. جی اسپیکر صاحب 2 ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو پولوشن ہے شہروں کے اندر وہ بیسکلی گاڑیوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ ہم کوئی ایسی لیجسلیشن لے آیا جائیں کہ پاکستان کے اندر ہم گاڑیوں کی، بسوں کی، ٹرکوں کی ایک زندگی کی مدت مقرر کر دیں کہ 50 سال، 60 سال، 40 سال کے بعد اب گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ کے اوپر نہیں آئیں گی. دوسرا، بڑے شہروں میں جیسے لاہور، کراچی، ملتان، پشاور، پنڈی میں ہم ایک طریقہ کوئی کار کر لیں کہ 1 پرسن 1 کار جو ہے وہ روڈ پہ نہیں جائے گی. 4 لوگ 5 لوگ گاڑی میں بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ سموگ آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. بہرحال چاہے برک کلز ہو، یورو 2 1992 کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں یورو 5 کے اوپر ہماری حکومت میں اس وقت یورو 5 صرف آپ کو پیٹرول پمپ پہ اویلیبل ہے. تو ہم نے چاہے ایئر کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، سموک کے لیے ہم نے جو ایک کمیشن بھی بنایا ہے، بٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ بھی ہم لوگوں نے کر دیا ہے. گاڑیوں کے اوپر ہے 30% ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 2030 تک انشاءاللہ 30% اپنی گاڑیوں کو ای ویہیکل پالیسی کے اوپر لے جائیں گے. وہ ابھی شروعات ہیں، ابھی کچھ بائک اور کچھ گاڑیاں چلنی شروع ہوئی ہے. ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی کی ایک جمپ ہے، اس میں ابھی ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ یہی ہے. 12 زگ زگ ٹیکنالوجی پہ ہم نے بھٹوں کو کر دیا ہے، ہم نے اپنی آئل ریفائنریز کو جو ہے وہ بہتر کرنا شروع کر دیا ہے. باقی ایسے یہ اویئرنیس کے ساتھ ہی ہوگا. عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر نہ جائیں اور آپ صرف جس کی دل کرے وہ ایک گاڑی استعمال کریں اور لاکھوں کی تعداد میں گاڑیوں جو ہے وہ روڈ پہ ہو. شکریہ. اسپیکر صاحب میری چونکہ توجہ میں آپ سے صرف یہ چاہتی ہوں. جی اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیے آنریبل ایم این اے ہیں، یہ بھی جیت کے آئی ہیں میری طرح، کیونکہ میں بھی الیکشن لڑ کے آئی ہوں، میں بڑی عزت کرتی ہوں. لیکن پہلے میں بھی تصدیق کرنا چاہتی ہوں کہ دھند میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دھند اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک نیچرل فینامنا، اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے دھند ہوتی ہے، دھند کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک سردیوں کے اندر ہوتی ہے، ایک نیچرل فینامنا ہے، اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لحاظ سے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی کام نہیں ہوا، اور ان کے جو چیف منسٹر صاحب تھے انہوں نے بڑے کام کیے ہیں.
دیکھیے میں بالکل بھی نہیں چاہتی ہوں کہ میں پولیٹیکل آنسر کروں. میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آج اپنے پارلیمنٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کے یہ یہاں پہ اناؤنس کر دیں کہ ان کے حلقے میں, اور ان کے بھٹا مالکان بھی سن رہے ہیں, کہ ان کے حلقے میں جتنے بھٹے ہیں آج ہم ای پی اے کو بھجوا کے ان کو بند کروا دیتے ہیں, اور وہ سارے مزدور, وہ سارے بھٹا مالکان جو وہاں سے کماتے ہیں, جو وہاں اینٹیں بناتے ہیں, ان کی روزی روٹی یہ کریں گی. یہ کیسا جواب ہوا اسپیکر صاحب؟ کمال ہے کہ یعنی 8,000 سے 10,000 سے بھٹے ہم نے زگزگ ٹیکنالوجی پہ 3.5 سال میں کنورٹ کر دی ہیں. آپ ہمیں ایک بھٹا بتا دیں جو آپ نے اپنے 35 سال کے دورے حکومت میں آپ نے کنورٹ کیا ہو, آپ بتا دیں ہمیں. ہم نے شہروں کے اندر, اور آپ کہتے ہیں نا, دیکھیے لاہور کے اندر اس وقت ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ کی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے سی ایم صاحب نے بہت کام کیا تھا. ہمیں تو ایک ہی کام یاد ہے کہ جب پورا پنجاب ڈوبا ہوتا تھا آپ ترچی ٹوپی پہن کے سیلفی اتروا کے گم بوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمیں تو وہی یاد ہے. 3.5 سال کے اندر 3.5 سال کے اندر موسمیاتی تبدیلی میں جو کام ہوا ہے اس کو دنیا نے بھی مانا ہے. 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہم لوگوں نے ہوسٹ کیا ہے. آپ بتائیں, آپ کے دور میں تو سمگلنگ مافیا عروج کے اوپر, چانگا مانگا کے جنگلات سے لے کر آپ نے سارے کے سارے راجن پور تک کے جنگلات کاٹ دیے. آپ کے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ٹمبر مافیا کے ساتھ آپ ملے ہوئے تھے. ہم نے ہر شہر کے اندر میاواکی فارسٹ بنایا ہے. یہ جی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. آپ پھر یہاں پہ بزدار صاحب کو نہ لے کر آئیں, آپ خادم اعلیٰ کو نہ بلا کے لائیں. ہم نے بھٹوں کو ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کیا ہے. ہر شہر کے اندر میاواکی فارسٹ ہم بنا رہے ہیں. ٹمبر مافیا کا اور سمگلنگ مافیا کا جو آپ کے صفوں میں بیٹھے تھے ان کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. باقی ہم نے نہیں کہا کہ 100% سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن 3.5 سال میں موسمیاتی تبدیلی نے وہ کام کیے جو 70 سال میں آپ نہیں کر سکے ہیں. تھینک یو. محترمہ زرتاج گل صاحبہ. اسپیکر صاحب, آنریبل ایم این اے صاحب نے جو سوال کیا ہے, دیکھیے میری منسٹری ہر جواب دے گی کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اسپیکر صاحب اگر آپ یہ پورا کویسچن دیکھیں, اس کا بی پارٹ, سی پارٹ, ڈی, ای, ایف, یہ پراپر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہمارے پاس افسران آتے ہیں, ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کے انٹرویو ہوتے ہیں, پینل ہوتا ہے, اسکروٹنی ہوتی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, ایم فل ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا, ہم سے سوال پوچھنا ہماری کارکردگی کا, لیکن اسپیسیفکلی کسی کے بارے میں کہ فلانے کا ڈومیسائل یہ ہے یا جی فلانے کو کیوں نہیں پروموشن دیے گئے. آئی تھنک اسپیکر صاحب یہ میرا نہیں خیال کہ یہ یہاں پہ سوال ہونا چاہیے. سوال آپ ہماری کارکردگی کو پوچھیں, یا تو یہ ہو کہ ہم نے پچھلے حکومتوں کی طرح پی آئی اے میں یا سٹیل مل میں ہزاروں کی تعداد سے وائلیشن کر کے, ڈی میرٹ کر کے, اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کر دیا گیا. فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک آنریبل ادارہ ہے جس کے تحت آفیسران آتے ہیں, ریکروٹ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم اس طرح کے سوال یا پارلیمان میں کسی کی ذاتی آفیسر کی پسند ناپسند پہ یا ریٹائرڈ ہونے والے افسران کا کوئی گرج ہو کہ جی کیونکہ اس کو پروموشن نہیں دی گئی تو اس کے کہنے پہ ہم یہاں پہ اس طرح کے سوال کریں. میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب اس کو تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی سوال بھی بنتا ہے. جی صادر وسیم صاحب. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. مسٹر اسپیکر, میرا جو کوشچن ہے یہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے, اس ڈیل ود دا گورنمنٹ پالیسی. میں بہتر تھا کہ یہ جو انہوں نے مجھے 2 یا 3 منٹ میں جواب نہیں دیا, صرف یہ بتایا کہ ان کوشچنس کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ ان کا کام نہیں ہے. شی ہیز ٹو رسپونڈ وٹ آئی آسکڈ, سمپل از دیٹ. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پالیسی میں نہیں آتا, انفارچونیٹلی انہوں نے سارا جو آنسر دیا ہے وہ صرف یہی کہا کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, لائک دیٹ. میرے کوشچن کا اسپیسیفک میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو پینلائز کیا, دیٹ از انف. کس بیس پہ اور کس گراؤنڈس پہ کیا اس کا انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا, جبکہ اس پرسن کے اگینسٹ not even a single allegation has been proved without inquiring that person for 15 times. جی وہ نے جواب نہیں دیا. جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ. کہ صاحب یہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, ڈی پارٹیز کا پڑھیں. یہ کہہ رہے ہیں whether an officer can be appointed as Director General BS20 in Pak EPA holding 2 domiciles خیبر پختونخوا اور جی پنجاب. اگر یہ کسی کی طرف اسپیسیفک اشارہ نہیں کرے تو ان کا کیا مطلب ہے؟
میرا تو نہیں ہے کہ یہ کسی خلائی مخلوق کی طرف اشارہ کریں, کسی آفیسر کی طرف بتا رہے ہیں, اور میں یہی بتا رہی ہوں کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت پڑھے لکھے افراد اسکروٹنی کے ذریعے, ٹیسٹ کے ذریعے, انٹرویو کے ذریعے آتے ہیں, 23 سال 25 سال وہ ایک ادارے کو دیتے ہیں, ہم اس طرح ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یہ مجھے بتا دیے کس کی طرف اشارہ کریں. دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان سے سوال کریں گے, انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کوئی ایکس آفیسر. اب اگر ایک ریٹائرڈ آفیسر کو یہ تکلیف اور یہ افسوس ہو کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو یاد آ جائے کہ مجھے فلانی جگہ پروموشن نہیں دی گئی, رولز ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے, وہاں جا کے وہ جائیں اور بھی سارے ایپلنٹ فورمز ہیں, وہاں پہ سوال کریں. میرا خیال ہے کہ آپ اس یہاں سے سوال کریں کہ آپ ڈی جی ای پی اے کے یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی کیا خدمات ہیں. میں سمجھتی ہوں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بہترین کام کر رہی ہے, اس کی جو ڈی جیز آتے ہیں ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اپنے ادارے کے ساتھ بہترین کام کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کو ملائن کرنا چاہیے, کسی کے بارے میں اسپیسیفکلی آنسر کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے. ان کے لیے ایپلنٹ فورم موجود ہے, پلیز آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ مقدمہ کریں, آپ کو ضرور جواب مل جائے گا. بٹ دیس آفیسرز آر آن میرٹ. شکریہ جی. محترمہ زرتاج گل صاحبہ. جی اسپیکر صاحب, بیسکلی تو جو ہم ای پی او بھجواتے ہیں وہ پہلے نوٹس, دوسرے نوٹس اور تیسرے نوٹس کے بعد جاتے ہیں, اور وہ پھر ٹرائیبیونل میں چلا جاتا ہے. جو گرین کورٹس ہیں وہاں پہ جج صاحبان نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. چونکہ یہ اسپیسیفکلی ٹرائیبیونل کے کیسز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو وہ اگر فریش کویسچن ڈال دیں یا پھر میں اپنی ای پی اے سے پوچھ کے ان کو بتا دیتی ہوں کہ ان کا بیسک سٹیٹس اس وقت کیا ہے. کیونکہ ان کا سوال تو بیسکلی یہ ہے, جو ان کا مین سوال ہے وہ انہوں نے پولوشن کے بارے میں کیا ہے, ریور پولوشن کے بارے میں. تو اس کی ڈیٹیل میں ہم نے ای پی اوز بتائیں, تو یہ اگر مجھے ٹائم دے دیں گے تو میں ان کو اس کا سٹیٹس بتا دوں گی کہ اس وقت اس کے اوپر جج صاحبان نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے. دیکھیے اسپیکر صاحب, بیسکلی جو ان کا سوال ہے آنریبل ایم این اے صاحب کا, وہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ریورز ہیں, سمندر ہیں, دریائے, اس کی پولوشن کے بارے میں انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے. بیسکلی تو اسپیکر صاحب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے پروونشل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں, ان کا کام ہے, ان کو ہم نے پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے کنسرن پروونسز کے اندر اس کا ضرور خیال کریں. لیکن میں ان کو 4-5 سٹیپس بتا سکتی ہوں جو ہماری ڈومین میں, جو ہم نے اس وقت 3.5 سال میں کیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 70 سالوں سے کوئی دریاؤں کے اوپر کام ہوتے, کیونکہ دریاؤں کی سمندر کی جو آلودگی وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان کا پینے کا پانی بھی بالکل مضر صحت ہو چکا ہے, اور سیلاب اتنے خطرے یہ ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جو ہے وہ کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں, تباہی کا باعث بنتی ہے, فوڈ سیکیورٹی کا بھی ایشوز بن گیا, اور پلاسٹک پولوشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. 3-4 سٹیپ اگر یہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس وقت ہمارے جو ذمے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اسلام آباد ای پی اے یہ کنٹرول کرتا ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ کورنگ اور سواں ہے, اور ہمارے پاس ہم نے اس کے لیے 6.2 بلین کا جو ہے ہم نے ایک پلاننگ منسٹری کو ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ دیا ہے, جس میں ہم انشاءاللہ پنجاب اور اسلام آباد دونوں مل کے ان دونوں دریاؤں کو جو ہے وہ صاف کریں گے, اور اس میں ہم ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ 6.2 بلین کے لحاظ سے بنائیں گے. جہاں تک پنجاب کی بات ہے, پنجاب میں سب سے بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہم روڈا کا بنا رہے ہیں. 2 کے ابھی تک اس کے کچھ کیسز اور سٹے آرڈر ہوئے ہیں, لیکن اس کی تفصیل میں بتا سکتی ہوں کہ دریائے راوی کو صاف کرنے کے لیے 46 کلومیٹر کی ایک جھیل روڈا کے اندر ہے, 6 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کے اندر ہے, میاواکی جنگل اس کے اندر ہے, اور پاک جھوک جو فارسٹ ہے, رک جھوک جو فارسٹ ہے, اس کے تحت 1 کروڑ جو ہے وہ پلانٹس لگا رہے ہیں. اور سیلاب کا پانی جو دریائے راوی کے ذریعے آتا تھا, 1 لاکھ کیوسک پانی گزرتا تھا, اس کی کیپیسٹی ہم 5 لاکھ کیوسک کی طرف جو ہے ہم لے کر جا رہے ہیں, اور اس میں 18 لاکھ جو ہے وہ ہاؤسنگ کے یونٹس بنیں گے, جو کہ بالکل دریائے راوی کو ٹھیک کرنے کے لیے بنایا جائے گا. چونکہ جو سندھ کی طرف ہے, تو سندھ میں بنڈل آئی لینڈ کا بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بھی پلانٹ ہیں, اس کے اندر فشرمین کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے بھی کام ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئیں گی. لیکن اسپیکر صاحب مسئلہ صرف یہ ہے
کہ یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں, انفارچونیٹلی لوگ کورٹس کے اندر چلے جاتے ہیں, اسٹے آرڈر کے اندر چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اتنے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ ٹائم پہ پورے سٹارٹ نہیں ہو سکتے اور ختم نہیں ہو سکتے. تو اپیل ہے جو اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے دریا جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, خشک ہو رہے ہیں, پولوشن اس کے اندر بہت زیادہ ہیں, تو اس میں ایٹ لیسٹ اسٹے آرڈر میں ہمیں کوئی ریلیف اگر مل جائے تو یہ بنڈل آئی لینڈ, روڈا آئی لینڈ, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر کے آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو. ریکویسٹ کروں گا منسٹر صاحبہ سے کہ کائنڈلی خود ذرا اس میں یہ پنجاب ٹینڈریز, یہ قصور ٹینڈریز کا, ریور ستلج کا اور یہ کرنگ کا جو ہے پرسنلی اگر دورہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری بھلائی ہو جائے. جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ. اسپیکر صاحب, جو آنریبل ایم این اے صاحب نے فرمایا ہے, یقین کریں یہ بالکل سچ بات ہے. جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت فیکٹریز ہیں, جتنے بھی ہمارے اس وقت شہر ہیں, سوائے اسلام آباد کے 2 کوئی ویسٹ ٹریٹمنٹ کا کوئی پلانٹ موجود نہیں ہے. یہ دریائے ستلج کی بات کریں, ہم انڈس ریور کی بات کریں, چناب کی بات کریں, راوی کی بات کریں, 3.5 سال میں ہم نے تمام کے ای پی اوز کر لیے ہیں, ہم نے تمام کے پروجیکٹس بنا لیے ہیں. اسٹے آرڈر کے پیچھے لوگ چوک جاتے ہیں, کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں, ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں. اور میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوئی ہے جہاں سے مجھے کہہ رہے ہیں, قصور سے کہیں, کسی اور شہر سے کہیں. ہم فیکٹریوں میں جاتے ہیں, وہاں سے ہمیں سارے اچھی کی رپورٹ ملتی ہے, لیکن جو لوگ ہمیں بھجواتے ہیں, جو تصویریں بھجواتے ہیں, ہم وہاں خود جا کے دیتے ہیں, بالکل بھی کمپلائنس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اسپیکر صاحب ہم تو یہاں پہ سیدھی سی بات ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اسلام آباد کو جو ہے وہ کام کرتی ہیں. اب صوبوں کے جو ای پی ایز ہیں وہ بھی تو اٹھے نا, وہ بھی تو کوئی کام کریں. اب سندھ کے اندر اگر کراچی گندے ترین شہروں میں بن گیا ہے, لاہور سموک کے اندر چلا گیا ہے, فیصل آباد میں ساری فیکٹریاں جو وہ آلودہ کر رہی ہیں, تو میری تو صوبائی حکومتوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے ای پی ایس سے کہیں کہ اپنے حصے کا کام ضرور کریں. جہاں تک انہوں نے بات کی, میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. اگر ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی ڈفرینس ہم اس سے کریٹ کر سکیں گے تو ہم سینٹر سے بیٹھ کے ضرور کریں گے. لیکن یوزلی ہمیں جواب یہی ملتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ صوبے خود مختار ہیں, آزاد ہیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی موجود ہیں, تو آپ بہت زیادہ انٹرفیئر نہ کریں. تو ہم زیادہ انٹرفیئر تو نہیں کرتے, لیکن ہمارے مینیجر ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم ان کے کہنے پہ ضرور وہاں پہ جائیں گے اور اس کا دورہ بھی کریں گے, اور جو ہمارے بس میں ہوگا ہم ان کو ای پی اوز میں بھجوائیں گے اور اس کو کمپلائنس بہت شکریہ جی, بہت